اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے، جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی، ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ اس کا پورا نام ہے الف لام میم السجدہ، یعنی سجدے والی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو حامیم السجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے، اور وہ ہے الف لام میم السجدہ، لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی، تو یہ حامیم السجدہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت، یعنی ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی، عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی، اپنے خیالات کو، نظریات کو باطل توہمات سے، مشرکانہ خیالات سے نکال دیا، توحید سے اس کا باطن منور ہو گیا۔ اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کی بندگی یا تو ہمتاً اللہ کا بندہ ہے، اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے۔ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے، تب تو بڑی سہولت ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود، آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا۔ خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی؟ یہی تو تھی۔ اب نہیں ہے، باطل غالب ہے، تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے؟ 5%، 10%، 15%، اور کتنی کریں گے؟ اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے، کفر کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں، تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں، اس قوم کے ایک فرد ہیں۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ، اس کو ذہناً کبھی ریکنسائل نہ کرے، کبھی تسلیم نہ کرے دل میں، اور زندگی میں سے، اپنی قوتوں میں سے، اپنی صلاحیت میں سے، اپنے اوقات میں سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، جو سبسسٹنس لیول کا ہو، اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں۔ یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ کام کر لیا، اب اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے۔ باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، اکیلا چنا تو بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، اس کے لیے جمعیت چاہیے، جماعت چاہیے، پوری ایک قوت چاہیے۔ وہ قوت کیسے آئے گی؟ جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے۔ تو دعوت اللہ، یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامیم السجدہ کا۔ توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی، انفرادی سطح پر توحید فی العبادت، توحید فی الدعا، اور دونوں مخلصین لہ الدین کی شرائط کے ساتھ۔ اب یہ دعوت کا ہے، لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ، اس کا آرگن کیا ہے؟ اعلی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ 6 مقامات پر 6 رکوع ہیں کل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے، اس میں 16 جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے، وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے۔ ایک یہ تیسری صورت ہے، اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلیٰ میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت اور وعظ قرآن کے ذریعے سے، یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی، عام جو مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے، اور کچھ اور علم کے علمی نکات بھی اور ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہیں سے اس کا دوسرا نام جو ہے فصلت، سورہ فصلت۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہیں خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ، جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی۔ ایک ہوتا ہے کوئی گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا، نہیں، ایسی کتاب جس میں ہر شے علیحدہ علیحدہ واضح کر دی گئی ہے، جس کی آیات تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئی، قرآن عربیًا، ایک قرآن عربی کی صورت میں، لقوم یعلمون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں۔
بشیرا و نذیرا، اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے اس کو آپ کی زبان میں اے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں، ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہے جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے۔ وفی آذاننا وقرن، ارے محمد ہمارے کانوں میں ثقل ہے، آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی۔ اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے، جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے، وہ ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے، تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، پردے پڑے ہوئے، آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے، اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے، ہمارے کانوں کے اندر ثقل ہے۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے، تو اے محمد تم بھی اپنا کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، زور لگا لو، تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں، ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے، کس طرح کا انداز ہے، اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا، نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یوحیٰ الیہ، اب میں کیسے انکار کر دوں، مجھ پر وحی آئی ہے، وحی کی جا رہی ہے مجھ پر، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ۔ ان صورتوں کا چونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ فاستقیموا الیہ، تو بس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو، واستغفروہ، اور اس سے استغفار کرو، جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو غفلت میں زندگی گزری ہے، جو شرک کے اندر اور کفر میں رہے ہو۔ وویل للمشرکین، اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یؤتون الزکاۃ اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ہم کہیں گے والذین لا یؤتون الزکاۃ، لیکن یہ زکوٰۃ ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینے میں آئی ہے، اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں، تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں آئے گا، زکوٰۃ پاکیزگی، جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ سے تزکیہ نفس کا۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے تو وہ منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ والا اسلوب، جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے، کافروں کا آیا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، دائمی اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔